تو آخری رات جسے نیو ایئر نائٹ کے نام سے منایا جاتا ہے، وہ لوگ جو نیو ایئر نائٹ کے نام سے شراب و کباب کی مجلسیں مناتے ہیں، سجاتے ہیں، ناچ گانا اور جانی اور فحاشی یہ سارے سلسلے چلتے ہیں، تو نیو ایئر نائٹ کے نام سے قطعاً اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں، نہ شرعی طور پر نہ اخلاقی طور پر، کسی طور پر بھی اس کی اجازت نہیں ہمیں ملتی۔ لہذا ہمیں خود بھی محتاط رہنا چاہیے اور اپنی اولادوں کو بھی اس بارے میں محتاط رکھنا چاہیے کہ ہم اس رات کسی بھی ایسے فنکشن میں شرکت نہ کریں، نہ کسی کو کرنے کی ترغیب دیں، اگر کرتا دیکھیں سنیں تو ان کو روکیں کہ ہمارا اس قسم کی سیلیبریشن سے کوئی تعلق، اور اب اس رات کو منانے کا، سیلیبریٹ کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ ہے ذکر و فکر کی نشست کو منعقد کیا جائے۔ اگر آپ کر سکتے ہیں اجتماعی طور پہ تو آپ محلے کی سطح پہ بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں کر سکتے ہیں، نہیں تو اپنے گھر کے اندر اپنی فیملی ممبرز کو جمع کر کے، اب اس میں یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ساری رات بیٹھا جائے، آپ 15 منٹ بیٹھ جائیں، 30 منٹ بیٹھ جائیں اور اس کو ذکر و فکر کی نشست کا نام دیں۔ ذکر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آ جائے گا، تلاوت ہو، اسماء الہیہ کا ذکر ہو، نعت شریف ہو، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی جائے۔ اور فکر کیا ہے؟ فکر یہ ہے کہ اپنا جو گزرا ہوا وقت ہے، گزرے ہوئے ایام ہیں، ان کو دیکھا جائے، ان پہ غور و فکر کیا جائے کہ جو ہمارے ایام گزر چکے ہیں، ہمارے سال گزر چکے ہیں، وہ ہمارے کیسے گزرے، ان میں کون کون سی کوتاہیاں ہوئی ہم سے، کون کون سی کمیاں سرزد ہوئی ہم سے، کہ ہم جو ہے آئندہ سال زندگی کے جو آنے والے دن ہیں ان کوتاہیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ حقوق اللہ میں دیکھیں کہاں کمیاں رہ گئی تھی، حقوق العباد میں دیکھیں کہاں کمیاں رہ گئی تھی، اور پھر آئندہ سال کے لیے ہم ان کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے عزم مصمم کریں، پختہ ارادہ کریں، اور پھر تیسرے نمبر پہ آخر میں دعائے توبہ اور دعائے استغفار کا اہتمام کریں کہ یا اللہ جو ہمارے دن گزر گئے، جو ہماری راتیں گزر گئی، جو ہمارے ماہ و سال گزر گئے زندگی کے، ان کے اندر ہم بے شمار گناہوں کے مرتکب ہوئے، جانے انجانے میں ہم سے تیری نافرمانیاں ہوئی، مولا ہمیں معاف کر، ہماری غلطیوں کو سے درگزر فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور آئندہ ہمیں اپنی اطاعت اور رضا والے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعائے توبہ اور دعائے استغفار، اور وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کی زندگی کا سال جا رہا ہو تو ذکر و فکر کی نشست میں، اور نئے سال کی آمد ہو رہی ہو تو ذکر و فکر کی نشست میں ہو رہی ہو، تو یقیناً اللہ رب العزت ضرور پر ضرور اپنے بندے کی دل سے نکلی ہوئی توبہ قبول فرماتا ہے اور پچھلے گناہ معاف فرما کے آئندہ زندگی میں اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما دے۔ یہاں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ لمحہ کوئی باعث خیر و برکت نہیں ہے، جیسے مختلف راتیں ہوتی ہیں، شب قدر ہے، شب براءت ہے، یہ ایسی راتوں میں نہیں ہے، یہ ایک ثقافتی تہوار کے طور پر، چونکہ غیر شرعی اور غیر اخلاقی طور پر اس کو منایا جاتا ہے، تو اس کے رد کے طور پر علماء نے کہا کہ ہم اس کو اس طریقے سے منائیں تاکہ اس چیز کا بھی رد ہو جائے اور ہماری یہ رات جو ہے سال گزرنے والی اور نئے سال آنے والی، یہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزر جائے، تو اس سے بہتر نہ سال کو رخصت کرنے کا طریقہ ہے اور نہ نئے سال کے استقبال کرنے کا۔